سعودی فائنانس منسٹر یہاں آئے ہوئے ہیں. ابھی 2 دن پہلے چائنیز بڑی انویسٹمنٹ ایکچوئل انویسٹمنٹ انہوں نے کی ٹائر کریں جی کریں. یہ آن ہے یار, یہ دیکھنا ذرا, یہ مائک نہیں آن ہے, مائک دیکھیے ذرا. صاحب شروع تو کریں ان کی جو ایگزیبیشن ہے اس سے جو پروڈکٹ دیکھ کے آئے ہیں تو کیا دل جی ہوا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ہمایوں صاحب, سعد صاحب, مغل صاحب, یہ میں آج گجرانوالہ کی جو ایگزیبیشن ہے یہاں پہ آ کے یہ دل کی انتہائی گہرائی سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑا خوش ہوا, کیونکہ کراچی دیکھیے بزنس کا ہب ہے. ہم تمام جو بھی انڈسٹریز ہیں اس کو ایک دوسرے سے کو ریلیٹ کرنا چاہیے. ہماری سب سے پہلے تو اپنی ڈومیسٹک جو مارکیٹ ہے اس میں ہم مقام بناتے ہیں, اور اس کے بعد ہی جا کے انٹرنیشنل بھی ہمارا مقام بنتا ہے ایکسپورٹ کے لیے. میرا خود تعلق بزنس سے ہے. میں آج سے کوئی 39 ایئرز بیفور کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ رہا, اور میرا بیٹا عرفان کیسر شیخ مرحوم وہ لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ رہا. اور اس طرح یہ بڑا یونیک ہمیں موقع, ہم بڑا انٹر کنیکٹڈ ہیں, اور یہی ہماری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ بزنس والوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. آج میں نے جو گجرانوالہ میں دیکھا ہے جس طرح آپ کے مختلف پروڈکٹس جو ہیں ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بن رہے ہیں یہاں, اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں, خاص طور پہ علی کو کہ جس طرح اس نے انیشیٹو لیا اور کراچی میں آئے, تو یہ واقعی ایک بہت ہی اچھا کام کیا انہوں نے. اور یہ خود آ کے بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہاں یہ کامیاب ہوئے ہیں, کیونکہ بزنس مین اپنی پبلسٹی اور اپنی ایڈورٹیز کرے گا تو تبھی. پاکستان میں جو اس وقت مختلف اکانومی کے صورتحال ہے, دیکھیے ہم نے پچھلے مئی میں جو کچھ ہمارا انڈیا کی 4 دن کی جنگ کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ اس خطے میں ہم ایک سٹیبل کنٹری ہے, اور پاکستان ایک بڑا مضبوط اور ایسا ملک ہے جس پہ مختلف ممالک, اب ثابت ہو گیا آج جو کانفرنس ہو رہی ہے, دنیا کے شاید ہی کوئی ملک ہو جس کے امریکہ سے, چائنا سے, ایران سے, ترکی سے, سعودی عربیہ سے اتنے کلوز تعلقات. تو یہ ایک پاکستان کے لیے بہت خوشی کی بات اور بڑے فخر کا مقام ہے. تو اس سے جو اکنامک بینیفٹ ہونے والے ہیں, میں پچھلے دنوں یہ جنگ ہو رہی تھی تو میں نے کئی ٹاک شوز میں کہا کہ تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے, صحیح ہے, اور ساری اسمبلی, ہماری قومی اسمبلی میں یہی بحث ہو رہی تھی کہ بہت تیل کی پرائس بڑھ گئی ہے, کوئی احتجاج کی باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا یہ وقتی بات ہے, ہفتہ 10 دن 15 دن کی بات ہے. میں ایشور کرتا ہوں آپ کو کہ جنگ بہت جلدی ختم ہوگی, اور جو جنگ ختم ہوگی تو سب سے زیادہ اس کے فوائد پاکستان کو ملیں گے. کیوں؟ ایران کے ساتھ ہماری ایک گیس پائپ لائن کا معاہدہ تھا, جو کہ انہوں نے اپنے بارڈر تک وہ گیس پائپ لائن بنائی ہوئی ہے آج سے 15 سال پہلے, لیکن سینکشنز کی وجہ سے ہم اس کو پاکستان میں فروغ نہیں دے سکے. تو سستی گیس, یہ امیجیٹلی سب سے پہلا کام جو جنگ میں ہونا ہے, جو فیصلہ ہونا ہے, جس پہ دونوں ممالک امریکہ اور ایران متفق ہیں کہ ایران کی جو سینکشنز ہیں اس کو نرم کیا جائے, اور پاکستان اس علاقے میں سب سے زیادہ بینیفٹ اس کو ملے گا. میں نے قومی اسمبلی میں یہ کہا ہے کہ جس طرح ہم نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوشش کی اور انڈیا اور پاکستان کی جنگ کو رکوایا, تو وہ تو ایک 4 دن کی جنگ تھی, اور بالکل انہوں نے صحیح کام کیا. اور ہم نے اس وقت کہا کہ ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہم اپنی طرف سے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو نوبل پیس ایوارڈ ملے. اب میں نے قومی اسمبلی میں اس دن کہا ہے کہ یہ 40 دن کی جنگ جو پوری دنیا کو امپیکٹ کر رہی تھی, 2nd ورلڈ وار کے بعد سب سے زیادہ اس جنگ نے امپیکٹ کی ہے. باقی جنگیں ہوتی رہی, وہ مختلف ممالک کی, 2 ممالک کی جنگیں تھیں, مثلا ویتنام میں ہوئی, یا یہ ابھی رشیا اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی, جس میں پوری دنیا, خاص کر کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز سے 20% انرجی گزرتی ہے دنیا کی, تو اس کے جو پرائسز ہیں, جس کے جو را مٹیریل ہے ہر چیز کا, پیسٹیسائڈ ہیں, فرٹیلائزرز ہیں, اور کیمیکلز ہیں, میڈیسنز ہیں, تمام پیٹروکیمیکل سے بنتے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ پاکستان کو اس وقت امریکہ کے صدر ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے نوبل پیس ایوارڈ کو ریکمینڈ کریں. اور میں نے قومی اسمبلی سے کہا ہے کہ آپ یونانیمسلی یہ ریزالو کریں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے ایک درخشاں وقت ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں کہ سعودی کے فائنانس منسٹر اس موقع کے پاکستان آئے ہوئے ہیں,
اور انشاءاللہ وہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ریفائنری کی یہاں بات اور جائنٹ وینچرز کی بات. 2 دن پہلے ایک چائنیز کمپنی جو لانگ مارچ ٹائر بناتی ہے یہاں, اس نے مزید کافی بڑی انویسٹمنٹ کا ہمارے یہ نوری آباد میں اناؤنس کیا ہے. تو یہ آپ دیکھیے گا کہ اس وقت جس طرح نظریں پاکستان کے اوپر مرکوز ہیں, اور پاکستان کو انڈیا جو پروجیکٹ کر رہا تھا کہ پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ کوئی بھی آئے گا نہیں, تو ان کی ساری باتوں کو ریفیوٹ کیا گیا, اور آج دنیا کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں. اور اصل چیز دیکھیے, ہم IMF سے 1-2 ارب ڈالر لیتے رہتے ہیں, اور اسی طرح ہمیں چائنا نے, ہمیں سعودی عربیہ نے, اور ہمیں UAE نے یہ قرض دیا, اور جو ڈپازٹ ہم نے اپنے بینکوں میں رکھایا ہوا. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ بنے صدر, تو صدر بننے کے بعد وہ ان علاقوں میں گئے, وہ تمام مڈل ایسٹ میں گئے, اور وہاں 2000 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ ہوئی ان کو. 2000 ارب ڈالر. ہم تو 1 ارب اور 2 ارب کی باتیں کر رہے ہیں. تو کیوں آج دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ بھی کامیاب وہاں اتنا نہیں ہوا جتنا کہ پاکستان نے ڈپلومیسی کی ہے. اور میں تو بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں دیکھ رہا ہوں. پاکستان ایک پوٹینشیل کنٹری ہے, ہم ایک اسٹرانگ اور اسٹیبل کنٹری ایمرج ہوئے ہیں اس خطے میں, اور انشاءاللہ میں دیکھوں گا کہ آپ کے, کیونکہ گراس روٹ لیول پر یہ پہنچیں گی اس کے بینیفٹ, اور پاکستان کی ویلیو انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے نا, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے روزگار ملتا ہے لوگوں کو, ٹیکنالوجی آتی ہے, اس سے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ بنتے ہیں, جس طرح آج گزرنے والے لوگوں نے دکھایا مختلف آئٹمز جن کے یہاں بن رہے ہیں, اور اس سے ایکسپورٹ میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہی چیز ہے جو دنیا کو ترقی دینے والی ہے, نہ صرف کہ IMF سے ہم قرضہ لے لیں یا کسی اور ملک سے لے لیں, وہ تو مجبوری کے تحت ہم کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فیوچر بہت درخشاں ہے, اور ایز اے منسٹر آف بورڈ آف انویسٹمنٹ ہماری پوری کوششیں. پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں رولز اینڈ ریگولیشنز بہت زیادہ تھے, تو ہم نے دنیا کے ایکسپرٹ بلا کے اس وقت وہ تمام اجازتیں, تمام رولز اینڈ ریگولیشن کو ختم کر رہے ہیں. اور ہم نے آسان کاروبار ایک ایکٹ پاس کرایا قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی, جس میں ہم ان تمام مشکلات کو ہم نے آلریڈی, اب اس وقت ہم نیکسٹ ہم FBR کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو ریگولیشن وہاں ہیں اور اننیسیسری جو پرمیشنز ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے. تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں ایز اے منسٹر آف انویسٹمنٹ ہر آدمی کا جواب دیتا ہوں. 33 سال سے میں چنیوٹ سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں, اور میں اپنا فون نمبر ہر ایک کو دیتا ہوں, اور اگر کوئی کسی فون کال کا جواب نہ دوں تو میں نے 10,000 روپے انعام رکھا ہوا ہے. میرے 8 لاکھ کے حلقے میں سے کسی ایک بندے نے آج تک 33 سال میں وہ انعام نہیں لے سکا. اور میں یہ آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں, کوئی بھی چاہے, میں ہر وقت اویلیبل ہوں. مروت صاحب, ہمارے عرفان مروت صاحب آپ کے لیے اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں, ان کا نمبر لے لیں, میرا نمبر نوٹ کر لیں 0334092693. اور کسی نے کوئی ملاقات کر دی ہو, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ کو کیونکہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا یہ کام ہے کہ کہیں بھی کوئی پرابلم ہو رہا ہے انڈسٹری کو, جہاں پہ اننیسیسری تنگ کیا جا رہا ہے, وہ ہم نے ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا ہے اسلام آباد میں, جس میں ہر منسٹری کے وہاں آفیسر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک ہی سنگل شاپ جو ہے وہیں ہم تمام معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ جی. یہ ہمارے چیئرمین ہیں انڈسٹری کمیٹی کے, یہاں سے کراچی سے